یہ بات کہ سجدہ کرو، ظاہر ہے کہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق، یعنی خداوند تعالیٰ کے حکم سے سجدہ کیا جائے تو اس سجدے کو تو شرک سے کوئی تعلق نہیں۔ سجدہ تو شرک وہ بنتا ہے کہ جو خدا کے حکم کے خلاف ہو۔ خداوند تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کو حکم دے سکتا ہی ہے کہ تم فلاں کو سجدہ کرو، تو اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کا امتحان اس طریقے سے کیا ہو، ان کی وفاداری اطاعت کا کے باوجود اس کے کہ وہ ایک برتر اور نمایاں مخلوق تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے فوراً اس کی اطاعت کی۔ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ کبھی استکبار میں نہیں مبتلا ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعبیر کرتے۔ لیکن شیطان نے وہ اس کا انکار کیا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا تو شیطان کو اس میں کیا ذکر؟ شیطان نے اگر فرض کر لیجیے تو انکار کیا، تو اس کا انکار تو جب ہوتا کہ جب اس کو حکم دیا گیا ہوتا، حکم تو فرشتوں کا تھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ علی سبیل التغلیب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب فرشتوں کو حکم تھا تو بدرجہ والا جنات کو بھی حکم تھا، جنات کو بھی بدرجہ والا حکم تھا، اس لیے کہ وہ تو ان سے فروتر مخلوق ہے نا، لیکن ہیں بہرحال اسی زمرہ بلند سے، اس لیے کہ انسانوں سے تو ان کا درجہ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اونچا ہے نا، تو اعلیٰ سبیل التغلیب ان کو شامل سمجھنا چاہیے نا، مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس میں شامل تھے، اگر ذکر نہیں ہے۔ اس نے جو انکار کیا تو انکار کی بنیاد اس کا استکبار تھا۔ اب یہ معلوم ہوا کہ شیطان جو ہے وہ کون ہے، یعنی اب معلوم یہ ہوا کہ انسان کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق شیطان بھی ہے۔ شیطان کون ہے یہ بھی متعین کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک لوگ اس کو متعین نہیں کر سکے۔ یہ ابلیس جو ہے اس کے متعلق قرآن مجید میں دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ جنات میں سے تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ سبیل التغلیب چونکہ جنات کو بھی حکم تھا، تو جنات میں سے شیطان نے، ابلیس نے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات نے سب نے انکار نہیں کیا، یہ صاف معلوم ہوتا ہے، بلکہ ابلیس نے یعنی ان کے اندر کے ایک سرکش فرد نے وہ انکار کیا، اور اس کا انکار کی بنیاد استکبار تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک برتر مخلوق سمجھتا تھا۔ اب یہ خوب یاد رکھیے کہ یہ تمام جامع بود کی برقامت عود اختہ بود یہ تصویر ہے یہود کی، یہ دکھا رہے ہیں کہ یہود جو ہے حقیقت کس کے ایجنٹ ہیں، کہ جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور اس امت کے برپا کرنے کی ساری اسکیم کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے بن گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ شیطان اور انسان کے درمیان وہ عداوت جو ہے اس کی نوعیت یہ ہے۔ اب اس کے بعد اس عمل کو دیکھ لیجئے، عمل بتایا ہے کہ اللہ بھی نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی، اللہ میاں نے آدم کو اور ان کو کہا کہ تم اس میں جنت میں رہو۔ یہ جنت کون سی جنت ہے؟ سمجھ گیا؟ یہ وہی جنت ہے، سمجھ گیا، کہ جس جنت کا دوسری جگہ ذکر ہے۔ تو یہ تو سب باتیں غیب کی ہیں۔ بہرحال جنت میں کہ جہاں ان کو ہر طرح کی فراغت، ہر طرح کا عیش، ہر طرح کا سکون یہ کوئی حاصل تھے، وہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہ بنا سکتا ہے۔ ذریت آدم کے مسکن ہونے سے پہلے خود اس زمین میں بھی اس کا وجود ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی خامخواہ کو لڑائی ہو۔ تو فرمایا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ تم اب اس میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہو آزادی کے ساتھ کھاؤ پیو،
ولا تقربا هذه الشجرہ، البتہ اس درخت کے قریب مت۔ یہ درخت کس چیز کا تھا سمجھ گیا؟ اس کا نام نہیں لیا ہے، لیکن شجرہ پہ جو الف لام داخل ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کو مشخص طریقے پر بتا دیے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ لہسن کا ہو، یہ کوئی تجزیے کی بات نہیں، سمجھیے آپ، کہ اس کے قریب نہ جانا۔ یہ گویا مثال اس بات کی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اختیار دیا ہے تو اس کے اختیارات کے استعمال کے لیے بڑی وسیع آزادی ہے، لیکن بعض جگہ نوٹس لگے ہوئے ہیں، سمجھ گئے آپ، کہ اس کو ہاتھ نہ لگائیے، اس طرف نہ جائیے، یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے بعض جگہ، باقی سب ہے آزاد ہے آپ کو اختیار کے۔ یہ معلوم ہوا کہ شیطان جو ہے اسی چیز کو استعمال کرتا ہے جس سے روکا گیا، اس لیے کل انسان حریص علی مامون ہے، اور وہ انسان کو یہ فلسفہ پڑھا دیتا ہے کہ بس تمہاری اگر کامیابی ہے مثبت تو اسی چیز کے اندر جس سے تمہیں روک دیا گیا، اگر یہ تم کھا لو گے تو پھر تو یہ جنت تمہاری ابدی ہو جائے گی، ورنہ کیا گارنٹی ہے کل کو اللہ میں نکلوا دے تو کیا کرو گے؟ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے لیے پوری آزادی اس کے اختیار کے لیے، لیکن کچھ چیزوں سے رکاوٹ ہے بطور آزمائش۔ انسان جو ہے ان کی رغبت کرتا ہے اور شیطان وہیں سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں واقعہ کی مثال یہی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے پوری آزادی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو ممنوعات کی حیثیت میں ہیں۔ اب یہ ہے کہ شیطان اپنا فلسفہ سارا کا سارا اس پر صرف کرتا ہے کہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، انسان کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ تو یہ دیا جا رہا ہے کہ شیطان کے ساتھ انسان کا کس نوعیت کا تعلق ہے، اس کو کس طریقے کا حسد ہے، اور پھر وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کن مواقع پر وہ گھات لگاتا ہے اور اس کو دھوکہ دیتا ہے، یہ گویا تمام چیزوں کا سراغ دے دیا ہے اس میں۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یہیں سے شیطان نے گھات لگا لیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس درخت کے متعلق اللہ میاں نے منع کیا تھا تو اسی درخت کے متعلق کہ اس کا اگر تم پھل نہیں کھاؤ گے، اگر اس کھا لو تب تو ملک لا یبلا، تمہیں وہ بادشاہی حاصل ہو جائے گی جو کبھی جس پر کون کی نہیں ہوگی، تم فرشتوں کا مقام حاصل کر لو گے، یہ جنت تمہاری ابدی چیز ہے۔ تو جنت کا ابدی حقدار بننا یہ تو اصل چیز ہے، سمجھ گیا؟ آدم اس سے اپنے آپ کو کیوں محروم کر سکتے تھے؟ بہرحال یہیں سے وہ دھوکہ کھا گئے، اللہ بھی نے آگاہ کیا تھا لیکن وہ مار کھا گئے تھے اور انہوں نے نافرمانی کر بیٹھے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے شیطان نے نکلوا چھوڑا اور اللہ بھی نے کہا کہ اب تم اہبتوا بعضکم لبعض عدو، یہاں سے اترو، یعنی اس جنت سے اب آپ نکالے گئے جس میں تھے، اب اس دنیا میں بھی آئے۔ اہبتوا سے مطلب صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے اتار کے یہاں بھیجے، اور یہ کہا کہ اب یہ میدان مقابلہ ہے، تم شیطان سے مقابلہ کرو، اگر شیطان تمہیں پچھاڑ لے تو تم مار کھاؤ گے، اس کے ساتھی بن گئے، اور اگر تم نے شیطان کو پچھاڑ لیا تو پھر یہ ہے کہ وہ جنت جس جنت سے تم نکالے گئے وہ تم کو وراثت میں گوا ملے گی، یعنی بابا آدم کی جس جنت سے نکالے جا رہے ہو وہ تمہیں باپ کی جنت پھر گوا مل جائے گی۔ اب گویا انسان کا اس معاملے میں گویا یہ ہے کہ یہ اختیار پا کر کے جو سب سے بڑا شرف تھا، اس کے اندر مار کھانے کے جو مواقع ہیں ان کی نشاندہی کرنے کے بعد، شیطان کا اور آدم کا جو رشتہ ہے وہ واضح کرنے کے بعد وہ یہ بتا دیا کہ اس وقت اس دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے کہ ایک رزمگاہ میں ہے۔ یہ فلسفہ دیا ہمیں دنیا میں عیش کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک دارالامتحان میں ہے۔ شیطان ہر وقت ہمارے گھات پہ ہے، یہ بات کہ وہ کدھر سے گھات لگائے گا یہ آپ کو معلوم ہے، انبیاء نے رسولوں نے سب نے بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں روکی ہوئی، یہیں سے شیطان تمہیں برگلائے گا۔ اور اب یہ ہے کہ اگر شیطان کے چکر میں آپ پھنس گئے تو وہیں سے باہر کھا جائیں گے،
یہ انسان کی زندگی میں گناہ داخل ہوتا ہے یہاں سے. ابھی تو بعضکم لبعض عدو کے مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن اور تم شیطان کا دشمن. ہمارے مفسرین نے لکھا کہ آدم حوا ایک دوسرے کے دشمن. تو آدم حوا میں عدلی تعلق جو ہے دشمنی کا تو نہیں، تو محبت کا ہے. وہ تو شیطان کی رخنہ اندازی سے دعوت پیدا ہوتی ہے نا. سمجھ گا؟ تم ایک دوسرے کے دشمن نے مطلب یہ کہ فطری تعلق تمہارا دشمنی کا ہونا چاہیے. اگر تم میں سے کوئی احمق شیطان کو اپنا دوست بنا بیٹھا تو اس کے معنی ہے کہ اس نے اپنے دشمن کو دوست بنایا، اور جو دشمن کو دوست بنائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا جو انجام ہونا ہے وہ ہوگا. اور تمہارے لیے زمین میں اب ایک مدت تک ٹھہرنا ہے اور وہاں سے نفع اٹھانا ہے. اب مطلب یہ ہے کہ اس امتحان سے اب گزرنا ہے. اس امتحان سے گزرنے کے بعد ہی اب تمہارے لیے پھر جنت میں جانے کا امکان ہے. یہ ہے آپ کا علم الانسان. سمجھ گا؟ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ شیطان کو نکلوا تو دیا، لیکن اس گناہ کا کے لیے آدم نے توبہ کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم کے دل میں توبہ کے الفاظ ڈالے تو انہوں نے توبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو ہے جو نافرمانی کا ہوا تھا وہ تو معاف کر دیا گیا، لیکن یہ کہ انسان اب اپنے امتحان میں پاس ہو تب جا کر کے جنت پائے گا. نصارہ کو یہاں سے بھی دھوکہ لگا. وہ یہ مانتے ہیں کہ انسان جو ہے اس گناہ کے بعد ازلی ابدی گناہ گار ہو گیا. آج جب ازلی ابدی گناہ گار ہو گیا تو اب اس کی نجات کی تو کوئی شکل نہیں تھی. تو اللہ میاں نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہ بیٹا جو ہے قربان ہو کر